السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر رمضان المبارک میں کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان المبارک میں کسی مسکین کو صدقہ دے گا تو اس کے لیے اس قدر ثواب ہوگا کہ گویا اس نے دنیا کی تمام چیزیں صدقہ میں دے دی ہوں۔ اور جو کوئی رمضان المبارک میں 1 رکعت نماز پڑھے گا اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 2 لاکھ رکعت پڑھنے سے ملتا ہے۔ اور جو کوئی رمضان المبارک میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے ملتا ہے۔ اور جو کوئی رمضان المبارک میں کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو 60 لاکھ جنتی جوڑے پہنائے گا۔ اور جو کوئی رمضان المبارک میں بھوکے کو کھانا کھلائے گا یا روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے بقدر پوری زمین کے غیر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا خیرات کیا ہو۔ جو کوئی روزے دار کو افطار کرائے گا یا ننگے کو کپڑا پہنائے گا یا بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو رمضان کے علاوہ جو مہینے ہیں اس میں اتنا سونا خیرات کرے جو پورے روئے زمین کے برابر ہو۔ صرف بھوکے کو کھانا کھلا دینے سے رمضان میں اور روزے دار کو افطار کرا دینے سے اللہ رب العزت اس شخص کے مقابل میں اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں جو خوش نصیب اپنی پاک کمائی میں سے کسی مسکین کو کھانا کھلا دے اس کا اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے دنیا کے تمام اشیاء خیرات کر دیں، تمام چیزیں خیرات کر دیں۔ اور 1 رکعت نماز کا ثواب 2 لاکھ رکعت کے برابر، اور 1 بار سبحان اللہ کا ثواب لاکھ سبحان اللہ کے برابر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مبارک مہینہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹ لینے کا ہے۔ اس مبارک مہینے میں کسی بھی کو اگر کوئی بھی ضرورت ہو، مثلا یوں سمجھ لیجئے اگر کسی کو چپل کی ضرورت ہو یا کسی کو جوتے کی ضرورت ہو، اس کے پاس میں پہننے کے لیے جوتے نہ ہو، اس کی ضرورت ہو، اگر کوئی غریب ہے کہ کپڑے اس کے پاس میں پھٹے پرانے ہیں، اگر آپ اس کو کپڑے لے کر کے دیں گے تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو جوتے میسر نہ ہوں اس کو جوتے پہنانے والے کو اللہ تعالی قیامت میں نور کا براق عطا کرے گا، نور کا براق عطا کرے گا جس پر وہ سوار ہو کر پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ جس نے ایسے شخص کو جس کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں دنیا پہ اگر جوتے پہنائے گا تو قیامت میں اللہ رب العزت اس کو ایسا نور کا براق عطا فرمائے گا کہ اس پر وہ سوار ہو کر کے پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا تو فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام۔ اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش اعظم کے نیچے سے میسرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ حوریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا اللہ، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر فرما۔ پس رمضان کے روزہ داروں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کو ان حوروں میں سے حور نہ ملے۔ ان حوروں کے واسطے سرخ یاقوت سے بنایا ہوا ایک تخت ہے، ہر تخت پر 70 فرش ہیں اور 70 نعمت کے خوان مخلوق قسم کے کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مختلف قسم کے کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب نعمتیں روزہ دار کے لیے ہوں گی، اور یہ ان نیکیوں کے علاوہ ہوں گی جو روزہ دار نے رمضان شریف میں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، یعنی کہ ہم اور آپ کو، دو نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ دو اندھیروں سے محفوظ رہیں۔ سیدنا موسیٰ النبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یار اللہ عز و جل، اے پاک پروردگار عالم، وہ کون کون سے دو نور ہیں؟ ارشاد ہوا، ایک نور رمضان اور دوسرا نور قرآن۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، وہ دو اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا۔ خدائے حنان و منان ماہ رمضان کے قدر دان پر کس قدر خدائے حنان و منان ماہ رمضان کے قدردان پر کس قدر مہربان ہے۔ مندرجہ بالا دونوں احادیث مبارکہ میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا قدردان روزے رکھ کر اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کر کے جنتوں کی ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ نیز دوسری حدیث پاک میں دو نور اور دو اندھیروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کا وجود ناگزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان پر قربان کہ اس نے ہمیں قرآن و رمضان کے نور عطا کر دیے تاکہ قبر و قیامت کے ہولناک اندھیروں میں نور ہی نور ہو جائے۔ نیز یہی رمضان اور قرآن روز محشر کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ اللہ رب العزت روزے دار کو بخش دے گا اور جنت کا حقدار بنا دے گا۔